بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے اور آج کل رمضان ہی کا چرچا ہے، اس لیے آج چند باتیں رمضان کے متعلق ہم آپ حضرات کے سامنے وہ بتا دینا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رمضان کی ابتدا میں لوگوں کو بتاتے اور جن سے آگاہ کیا کرتے تھے. ان میں سے انہیں بہت ساری باتیں ہیں، ہم سب تو نہیں بیان کر سکتے لیکن انشاءاللہ چند چیزیں رکھتے ہیں. نمبر 1، ہم تمام ساتھیوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور اس پر نظر ثانی، اور برابر آپ لوگوں نے سنا ہے، سیکھا ہے، ہم نے بھی ہر سال سنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کریں چونکہ مومنوں کو نصیحت بہت ہی فائدہ پہنچاتی ہے. وہ مشہور حدیث ممبر پر چڑھنے والی، اس پر پہلے ہم اپنی نگاہ ڈالیں کہ آیا ہمیں اس حدیث میں جو وعید سنائی گئی ہے اس سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس وعید سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اس حدیث کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، جن میں حضرت کعب بن عجرہ، حضرت مالک بن حویرث، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 4 ہیں جن سے حدیث مروی ہے، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے پایا. اور ان صحابہ سے روایت کرنے والے جو محدثین ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد، صحیح بخاری میں نہیں بلکہ الادب المفرد میں نقل کی ہے. امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو یعلا ہیں، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ، اور اسی طرح سے امام بیہقی رحمہ اللہ ہیں، اور امام طبرانی وغیرہ تو ہی ہیں. اس طرح سے اجل محدثین جس میں نے کہا امام بخاری اور امام حاکم بھی ہیں. یہ 4 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، اور حدیث برابر آیات ہوگی آپ کو، لیکن من باب ذکر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا احضروا المنبر، احضروا المنبر، ممبر کے قریب قریب آ جاؤ.
مسجد نبوی میں عام طور پر لوگ منتشر رہتے تھے، کہیں کچھ لوگ بیٹھ کر کے ادھر قرآن یاد کر رہے ہیں، کچھ لوگ حدیث یاد کر رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کچھ عبادت. تو مسجد نبوی کے صحن میں سارے لوگ منتشر رہتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا احضروا المنبر، لوگوں ادھر ادھر نہ بیٹھو، ممبر کے قریب آ جاؤ. ابو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی علیہ السلام نے ممبر کے قریب آنے کا حکم دیا تو سارے لوگ چاروں طرف سے ممبر کے قریب آ گئے. پھر نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھنا شروع کیا. جب پہلے ممبر پر گئے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے ممبر پر تشریف لے گئے تو فرمایا آمین، تیسرے ممبر پر تشریف لے گئے تو فرمایا آمین. پھر آپ اتر آئے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ سمعنا منک شیئا ما كنا نسمعه، یا رسول اللہ آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ سے وہ باتیں سنی، وہ چیزیں دیکھی جو اس سے پہلے کبھی یہ عمل اور یہ چیزیں آپ سے ہم نے نہیں دیکھی تھی. آپ نے فرمایا نعم، صحیح کہا تم لوگوں نے، آج تک ممبر پر چڑھتے ہوئے یہ عمل اور یہ باتیں تم لوگوں نے ہم سے نہیں دیکھی تھی جو آج تم لوگ دیکھے ہو. پھر آپ نے وجہ بتائی، فرمایا فلما رقیت، جب پہلے زینے پر ہم تشریف لے گئے تو عرض لی جبرائیل، ہم نے دیکھا کہ سامنے جبرائیل امین آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. پہلے زینے پر جیسے قدم لے گیا جبرائیل امین سامنے راستہ بن کر کے اگلے زینے پر چڑھنا سکوں آپ کھڑے ہو گئے، جبرائیل امین کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا محمد یا محمد من ادرک والدیہ، اللہ اکبر، من ادرک والدیہ عندہ الکبر او احدہما فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اگر زندہ پا لیا اور پھر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے مغفرت اپنی نہ کرا سکا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکا تو فأبعدہ اللہ، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں سے دور کر دے. قل آمین، آپ خاموش نہ سنیے، میں نے جو بد دعا دی ہے آپ اس پر آمین کہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین کے کہنے پر فقلت آمین، میں نے آمین کہا. ہر آدمی یہاں اپنے اپنے حالات کا جائزہ لے. اگر ماں باپ موجود ہیں تو غور کرے کہ ماں باپ کے ساتھ اس کے کیا سلوک، اس کا کیا رویہ ہے، ماں باپ کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی بچوں میں مشغول ہو کر کے ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہو، لاوارث قرار دے دیا ہو. اور یہ بڑا عجیب و غریب، اس سفر میں ہم نے کچھ واقعات دیکھے، اللہ کبھی بتائیں گے ماں باپ کی حالت بعض علاقوں میں نے دیکھا. آج ایک بڑی عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ ایک بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے 2-4 بیٹے ہیں، تو ہر بیٹا یہ سوچتا ہے فلاں نہیں کر رہا ہے تو میں کیوں خدمت کروں، کیا میرا ہی ذمہ ہے. اللہ اکبر. وہ سوچتا ہے کہ جیسے باپ کی پراپرٹی سب لوگوں نے برابر برابر لیا ہے تو ماں باپ کی خدمت بھی ایسے ہی برابر بانٹ لو، ہم کیوں زیادہ کریں. اللہ اکبر. ذرا سوچو کتنا غلط نظریہ، کتنا غلط نظریہ. ارے 4 بچوں میں اگر 3 نہیں کر رہے ہیں، تم کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ان جیسے تم کو نافرمان نہیں بنایا بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دی. سمجھ گئے نا.
تو ہر آدمی اور جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں وہ بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ماں باپ کے لیے کیا کر رہا ہے، یا جب تک وہ زندہ رہے ماں باپ کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا اور اپنے آپ کو جنت کا وارث ان کی خدمت کر کے بنا سکا یا کہ نہیں بنا سکا۔ ہر آدمی اس کا جائزہ لے۔ نمبر 2 آپ فرماتے فَلَمَّا رَقَيْتُ الْعَتَبَةَ الثَّانِيَةَ، جب دوسرے زینے پر میں گیا تو دیکھا کہ جبرائیل امین پھر وہاں موجود ہے، اور جبرائیل امین نے ہمیں وہاں روک کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، بتائیے کہ جس شخص کو آپ کے جس امتی کلمہ گو کو ماہ رمضان ملا، وہ بھی ایک رمضان میں، صرف ایک رمضان کی بات ہو رہی ہے، من ادرک رمضان، جس نے ماہ رمضان پا لیا، فلم یغفر لہ، اور اس نے رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کرا لیا، تو فَأَبْعَدَهُ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے آئندہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے اور اپنی مغفرت اور بخشش سے محروم کر دے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر آمین کہے جو میں نے بد دعا دی ہے۔ تو لوگوں، جبرائیل امین نے بد دعا دی اور ہم کو آمین کہنے کا حکم دیا، فقل تو آمین، تو میں نے آمین کہی جو تم لوگوں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ اب رمضان کا معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ رمضان ہمارا کیسے ابھی تک گزرا ہوا ہے، وہ تو گزر گیا، اب آنے والا جو 2 دن کے بعد آ رہا ہے اس رمضان کے متعلق کوشش ہونی چاہیے کہ کہیں وہ رمضان ہمارے سر کے اوپر سے گزر نہ جائے۔ یہاں اس حدیث کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ جبرائیل امین جو بد دعا دے رہے ہیں اور نبی علیہ السلام جو آمین کہہ رہے ہیں، یہ وہ انسان نہیں جو روزہ نہ رکھے، وہ بھی ذرا یاد رکھیں، یہ روزے دار کی بات ہو رہی ہے۔ جو روزہ نہ رکھا ہو تو مہا بدبخت ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ امتی آپ کا جس کو رمضان ملا، یعنی روزہ رکھا لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ اپنی رحمت اور مغفرت سے دور کر دے۔ یہ عام بے روزے داروں کا معاملہ نہیں، روزے دار کی بات ہو رہی۔ کیوں؟ شعب الایمان للبیہقی میں جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے، اس کے یہ الفاظ آپ لوگوں کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب دوسرے زینے پر گئے اور آمین کہا تو ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے ہم کو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فصام صیامہ وقام لیلہ، اللہ اکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے زینے پر چڑھنے کے بعد جو میں نے آمین کہی، اے لوگوں دوسرے زینے پر چڑھنے کے بعد جو میں نے آمین کہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فصام نہارہ وقام لیلہ۔ اب ذرا غور کریں، آپ کا وہ امتی جس نے رمضان کا مہینہ صحت و تندرستی کی حالت میں پایا، فصام نہارہ، اور رمضان کے دنوں کا روزہ رکھا، وقام لیلہ، اور رات کی عبادت کی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس کے بارے میں وعید ہے؟ جو رمضان کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ پایا اور رمضان کا روزہ بھی رکھا
اور رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھی ایک قیام بھی کیا. کیوں؟ ذرا الفاظ پر غور کریں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فصام نہارہ وقام لیلہ. آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ پایا، دن میں روزہ رکھا، وقام لیلہ، اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا، پھر ہوا کیا؟ فمات ولم یغفر لہ. لیکن رمضان کا روزہ اور تراویح کی نماز، رمضان کی رات، دن کا روزہ، رات کا قیام اور رات کی عبادت کرنے کے باوجود جس شخص کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. اب سوال یہ ہے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ دیکھیں واضح الفاظ ہیں. فصام نہارہ وقام لیلہ فمات فلم یغفر لہ. مر گیا، روزہ رکھا اور قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، رات کی عبادت کیا، لیکن اس کے باوجود رمضان کی وجہ سے، رمضان کے روزے اور تراویح کی برکت سے اس کی مغفرت نہ ہو سکی. فعبدہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. اور جبرائیل امین نے کہا اس پر آپ آمین کہیں. میں نے آمین کہہ دیا. اب رمضان کی برکت سے ایک حدیث اور بتا دیں. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم اوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بعدن لمن ادرک رمضان. اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمتوں اور مغفرت سے دور کر دے. کون؟ لمن ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ صحت تندرستی میں پایا، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، لیکن ولم یغفر لہ، لیکن اس نے روزہ اور تراویح کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو سکی. اب ذرا الفاظ سنو. اللہ سے فرماتے کہ وَإِذَا لَمْ يُغْفَرْ فَمَتَىٰ. اللہ اکبر. وَإِذَا لَمْ يُغْفَرْ فَمَتَىٰ. اور میرے صحابیوں ذرا بتاؤ، جس شخص کی مغفرت رمضان میں نہ ہو سکی، فَمَتَىٰ، تو اب رمضان سے بڑا مقدس اور خیر و برکت اور مغفرت کا مہینہ کون ہے؟ فَمَتَىٰ، اب اس کی مغفرت کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا لم یغفر لہ فَمَتَىٰ. رمضان میں اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب اس کی مغفرت اب کب ہو سکتی ہے؟ آپ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ اصل مغفرت کا مہینہ تو رمضان کا ہے، جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی، فَمَتَىٰ، اب کون سا موقع اس کی مغفرت کا رہ گیا؟ اب یہاں ایک بڑے اختصار کے ساتھ یہ غور کرنا ہے. ابھی آپ لوگوں نے سنا، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سنایا میں نے، اور الفاظ پڑھ کر کے سنایا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر. کتنی واضح طور پر ہے کہ فصام نہارہ وقام لیلہ. دن میں کا روز، رمضان کے 30 دن کے روزے بھی رکھے اور پورے رمضان کے مہینے کی راتوں میں تراویح بھی پڑھی اور عبادت بھی کیا، لیکن پھر بھی مر گیا، اس کی مغفرت نہ ہو سکی. اس کی مغفرت کیوں نہ ہو سکی؟ روزہ تو رکھا. اگر بے روزے دار ہوتا تو ٹھیک ہے بھائی. یہاں تو اللہ سے فرمانے کہ روزہ بھی رکھا اور تراویح کی نماز بھی پڑھی، رمضان کی راتوں کی عبادت بھی کیا، پھر بھی آخر اس کی مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ رمضان آیا، روزہ رکھ لیا، پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف. یہی مغالطہ ہے. ذرا نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کریں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ہیں
جو رمضان کے پورے مہینے میں دن بھر روزہ رکھتے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، لیکن اس کے نام اعمال میں سوائے بھوکا لکھے جانے کا اور کچھ نہیں لکھا جاتا. لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اس کے نام اعمال میں صرف بھوکا لکھا جاتا ہے. اور آگے ذرا سنو، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے رمضان کی راتوں میں جگنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، لیکن ان کے نام اعمال میں سوائے نیند خراب کرنے کے اور کچھ لکھا نہیں جاتا. ہم اور آپ جائزہ لیں، کہیں ہمارا رمضان بھی ایسے ہی نہ گزر جائے. اسی لیے نبی علیہ السلام رمضان کے پہلے متنبہ کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان یوں ہی گزر جائے اور تمہارے اندر تمہاری مغفرت نہ ہو سکے. تنبیہ کرتے، ہوشیار کرتے، بیدار کرتے، غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرتے. اب ذرا ہم اور آپ دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنے اور رات کی عبادت کرنے کے باوجود وہ ان کی مغفرت نہ ہو پائی. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس کی ایک مثال دیں، بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. میدان عرفات، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا اپنے صحیح میں، ابن حبان نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام کے ردیف ہمارے بھائی فضل بن عباس تھے. فضل بن عباس بہت خوبصورت نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کے چچا داد بھائی فضل عبداللہ بن عباس کے بھائی، سگے بھائی. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں ہمارے بھائی فضل بن عباس نبی علیہ السلام کے ردیف تھے. ردیف جانتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں ایک تو ڈرائیور ہوتا ہے موٹر سائیکل چلانے والا، اور دوسرا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے. پیچھے بیٹھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف. تو پرانے زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی، اونٹ گھوڑا ہوتا تھا، تو ایک تو نکیل پکڑ کر کے آگے بیٹھتا تھا، دوسرا اس کے پیچھے. تو نبی علیہ السلام تو نکیل اپنی پکڑی ہوئے تھے اونٹ کی، لیکن آپ کے پیچھے جو ردیف تھے وہ حضرت فضل بن عباس تھے. کہتے ہیں عرفات کے میں ذرا غور کریں کتنا مقدس وقت ہے. آپ حضرات جانتے ہیں سال بھر میں سب سے بڑا دن جو ہوتا ہے وہ یوم عرفہ کا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ عرفہ کی دو پوزیشن ہیں، ایک تو حاجیوں کے لیے جو میدان عرفات میں، دوسرے جو میدان عرفات میں نہیں ہیں. جو لوگ میدان عرفات میں ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے، سمائے دنیا پر آتا ہے اور اپنی نگاہ کرم تمام عرفات میں موجود حاجیوں پر اپنی نگاہ کرم ڈالتا ہے اور فرشتوں سے گواہ بنا کے کہتا ہے دیکھو اس وقت میدان عرفات میں جتنے حجاج آئے ہوئے ہیں ہم نے ان کی پچھلی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ حدیث سنی ہے نا. اور دوسری حدیث کیا کہ حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو کیسے کیوم ولدت ہو امہ، گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے سمجھو آج پیدا ہوا. اللہ اکبر. یہ تو ان کی فضیلت ہے، ان کی مغفرت اور بخشش جو حج میں ہے. اور جو حج میں نہیں گئے ہوئے ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے عرفات کا روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ. ایک تو مقدس دن ہے، نمبر 2 مقدس مقام، اور نمبر 3 مقدس عمل حالت احرام میں وقوف عرفہ. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں.
اسی اسنا میں حالت یوم عرفہ کو میدان عرفات میں وقوف عرفہ کی حالت میں حالت احرام میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے ردیف تھے، ان کی نگاہ پڑی کہ ایک خاتون نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی۔ جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو شیطان نے فضل بن عباس کی نگاہ اس عورت کے اوپر اٹھا دیا۔ اب فضل بن عباس ٹکٹکی باندھ کر کے اس عورت کو دیکھنے لگے۔ عورت نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے، نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اور شیطان اپنا کام کر گیا، فضل بن عباس کی نگاہ کو اس عورت پر اٹھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فضل بن عباس اس عورت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کے سر کو اپنے دست مبارک سے پکڑ کر کے گھما دیا، پھیر دیا، تاکہ یہ عرفات کے میدان میں عورت کو، ایک غیر محرم عورت کو نہ دیکھ سکے۔ آپ لیکن جیسے آپ نے چھوڑا، پھر فضل بن عباس پر شیطان سوار اس عورت کو دیکھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے سر پکڑ کے پھر گھما دیا۔ جب آپ سر گھما دیتے تو ٹھیک ہے، اور جیسے سر چھوڑ دیتے پھر دیکھنے لگتے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فضل بن عباس کو جو نصیحت کیا، وہ نصیحت سن لینے کے بعد بہت واضح ہو جائے گی بات کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں کہ روزہ رمضان کا روزہ دل میں رکھے، رات میں عبادتیں کیا، لیکن اس کے بعد 30 رمضان روزے اور 30 تراویح کے بعد باوجود بھی اللہ رسول فرماتے ہیں فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اور اللہ اور اس کو اپنا آئندہ بھی اپنی رحمتوں سے دور کر دی۔ اس حدیث کو سن لینے کے بعد بات واضح ہو جائے گی۔ آن فرمایا یا فضلو، یا فضلو اللہ ہاذا یوم، یاد رکھو، یا فضلو ہاذا یوم، ہاذا یوم، کیا مطلب؟ اے فضل، یہ آج یوم عرفہ ہے، یہ مقام عرفہ ہے، میدان عرفہ ہے، تم حج میں ہو، یہ آج یوم عرفہ ہے۔ ہذا یوم من ملک سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اے فضل، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے آج حاجیوں کے زندگی بھر کے گناہوں کے معاف کر دینے کا جو وعدہ کیا ہے، یہ گناہ اس کے معاف ہوں گے جو آج اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ساری بشارتیں ہیں، لیکن آپ تمہارے لیے نہیں، کس کے لیے؟ من ملک سمعہ، جو حرام چیزیں سننے سے اپنے کان کو بچائے گا، وبصرہ، اور حرام چیزیں دیکھنے سے اپنے نگاہ کو بچائے گا، ولسانہ، اور حرام چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رمضان میں روزہ بھی رکھا، تراویح کی نماز بھی پڑھی، رمضان کی راتوں میں عبادت بھی کیا، لیکن اپنے زبان، اپنے آنکھ، اپنے کان کی حفاظت نہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں روزہ رکھا، رمضان کی راتوں میں قیام بھی کیا، فمات فلم یغفر لہ، روزہ، نماز، تراویح کے اہتمام کرنے کے باوجود ایسی حالت میں مرا کہ رمضان کی برکت سے اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو پائی۔ اسی لیے اس حدیث کو بھی اگر سمجھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ لوگوں کی نگاہ میں روزہ کہتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دینا، یہی نا بھائی؟ جس نے کھانا پینا ترک کر دیا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ روزہ۔ یہ ہو گیا۔ فقہا اور علماء کیا کہتے ہیں؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الصوم امساک مخصوص عن اشیاء مخصوصہ
فی اوقات مخصوصہ بشرائط مخصوصہ۔ فقہا اور علماء عوام تو کہتے ہیں کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کے نزدیک روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امساک ان اشیاء مخصوصہ، مخصوص چیز یعنی کھانے پینے اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنی، ان مقصود چیزوں سے رک جانا فی اوقات مخصوصہ، وقت مخصوص میں۔ وقت مخصوص سے مراد سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، بے شرائط مخصوصہ، مخصوص شرطوں کے ساتھ۔ فقہا کہتے ہیں یہ روزہ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، رحمت للعالمین نے روزہ کس کو کہا؟ وہ غور سے سننے کی چیز ہے۔ یہ تو علماء نے، فقہا نے، مجتہدین نے اور عوام نے تعریف کی ہے، لیکن رحمت للعالمین نے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ وہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے والا بنائے، بھوکا پیاسا رہنے والا نہیں۔ کیا ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا لیس الصیام عن الاکل والشرب عن الطعام والشراب، اے لوگوں کھانے پینے اور بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کا نام روزہ نہیں۔ اللہ اکبر، شرعی روزہ، اللہ کو جو روزہ مطلوب ہے، اللہ کس کو روزہ کہتے ہیں؟ وہ لیس الصیام عن الطعام والشراب، کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر روزہ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا یہی جانتی کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اور اللہ رسول فرماتے ہیں یہ روزہ نہیں ہے۔ لیسا کے معنی نہیں، لیس الصیام عن الطعام والشراب، کھانے پینے کو چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے۔ پھر روزہ کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیں، انما الصیام عن اللغو والرفث، اصل روزہ یہ ہے کہ انسان گناہوں، برائیوں اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب ایک انسان اگر روزہ رکھ کر کے، بھوکا رہ کر کے گناہ بھی کرے، برائیاں بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، غیبتیں بھی کرے، چغل خوری بھی کرتا رہے، نماز بھی چھوڑ دے، نماز کے وقت سویا بھی رہے، جماعت بھی ترک کر دے، جھوٹ بول کر کے اپنا مال بھی بیچتا رہے، اللہ اکبر، تو اللہ رسول فرماتے یہ روزے دار نہیں ہے۔ یہی وہ روزے دار ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام زینے پر چڑھتے ہوئے دوسری مرتبہ کیا فرمایا؟ آمین۔ جبرائیل امین نے جب کہا یا محمد من ادرک رمضان، آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ پالے، فصام نہارہ وقام لیلہ، اور رمضان کے سارے دنوں میں روزہ بھی رکھا اور ساری راتوں میں قیام اور عبادت بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مغفرت اور بخشش اور جنت سے محروم کر دے، آپ آمین کہیں تو اس پر میں نے آمین کہہ دیا۔ یہ وہ بدنصیب روزے دار ہے جو روزہ رکھ کر کے بھوکا پیاسا تو رہتا ہے لیکن اپنے روزوں کو گناہوں سے بچاتا نہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب تیسرے دینے پر چڑھا جو میں نے آمین کہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرے دینے پہ چڑھا تو پھر دیکھا جبرائیل امین وہاں تیسری مرتبہ موجود ہے، پھر وہاں کھڑے ہیں اور جبرائیل امین نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عندہ، من ذکرت عندہ، جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر ہو، ولم یصلی علیہ، اور آپ پر درود السلام نہ بھیجے تو فأبعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیں۔ فقل، آپ اس پر آمین کہیں تو اے لوگوں میں نے آمین کہا کہ اے اللہ جبرائیل امین نے جو بد دعائیں دی ہیں ان کو
قبول کر لے۔ ایک تو یہ چیز ہے میرے بھائی۔ دوسری چیز اور یاد رکھیں، نبی علیہ السلام روزے کے آداب اور روزے کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو الصیام جنہ، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس سے ہے؟ برائی سے بچنے کا ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے، عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رہنے کا ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے ہوں گے آپ لوگ، ڈھال اس کو کہتے ہیں جو دشمن کے وار سے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بچا لیں، ڈھال ہے۔ نبی علیہ السلام نے روزے کو ڈھال قرار دیا، بلکہ مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ اور دیگر کتب حدیث، اس شعب الایمان للبیہقی، ان تمام کتب حدیث کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، اے میرے بندو، ہم نے روزے کو تمہارے لیے ڈھال بنایا ہے، ہم نے روزے کو تمہارے لیے ڈھال بنایا ہے، اور یہ روزہ تمہارا ڈھال ہے ما لم یخرقھا، جب تک کہ روزے دار اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے۔ پتہ یہ چل گیا روزہ ڈھال تو ہے، اور اس ڈھال کو روزے دار توڑ بھی دیتا ہے۔ تبھی آپ نے فرمایا تمہارا یہ ڈھال محفوظ رہے گا کب تک؟ ما لم یخرقھا، جب تک کہ ڈھال کو توڑ نہ دو۔ یہ دارمی وغیرہ کی روایت ہے۔ مسند دارمی میں یہ بھی ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آدمی اپنے روزے والی ڈھال کو کیسے توڑ دے گا؟ آپ نے فرمایا بالغیبت، روزے دار نے روزہ رکھ کر کے اگر غیبت کر دیا تو اس نے اپنی ڈھال کو توڑ دیا، اپنے زبان کی حفاظت۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا الصیام جنہ، اے لوگوں روزہ ڈھال ہے، اپنے ڈھال کی حفاظت کریں۔ بلکہ ایک بات بتائیں، روزہ رکھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، کیوں؟ اللہ نے روزہ رکھنا آسان بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ روزہ رکھ لینا آسان ہے، لیکن روزے کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے روزے دارو یاد رکھو، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہو، فلا یرفس ولا یفسق ولا یجہل ولا یجادل، یہ چار آداب بتائے ہیں۔ اے مسلمانوں، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ روزے دار خبردار، فلا یرفس، روزہ رکھ کر کے کوئی بے حیائی اور برائی اور نہ برا کام کرنا اور نہ کوئی بے حیائی کی حرکت کرنا، نہ بے حیائی کا عمل کرو اور نہ بے حیائی کی بات کرو۔ ولم یفسق، ولم یفسق، اور روزہ رکھ کر کے خبردار کبھی گناہ اور برائیاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی نہیں کرنا۔ ایک روزے دار روزہ رکھ کر کے اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ وہی روزے دار ہے۔ رمضان کے دنوں کا روزہ رکھا اور راتوں میں عبادت کیا، لیکن اس کے روزے کی رمضان کی وجہ سے اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ ہو سکی۔ اس لیے ضروری ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو ولا لا یرفس، نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے، نہ بے حیائی کا کام کرے، ولا یفسق، نہ تو گناہ اور کوئی برائی کرے، اپنے روزے کو بچائے۔ عام دنوں میں آپ گناہ کریں گے تو صرف گناہ کی سزا ملے گی، اور روزے کی حالت میں اگر گناہ کریں گے تو گناہ کی سزا بھی ملے گی اور روزہ بھی آپ کا برباد ہوگا۔
بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے عام دنوں میں گناہ کرنا اور روزے رمضان میں گناہ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے آپ نے خاص طور سے فرمایا گناہ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزے داروں کو خاص طور سے فرمایا ولا یفسق، خبردار کوئی گناہ اور برائی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا ولا یجادل، روزہ رکھ کر کے کسی سے لڑا نہیں کرو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی کو لڑنے کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دیا، لڑنے جھگڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ کیوں؟ عام دنوں میں لڑیں گے صرف لڑائی ہوگی، لڑائی کا گناہ ہوگا، اور رمضان روزے میں اگر آپ رمضان میں لڑیں گے روزے کی حالت میں تو لڑائی کا بھی گناہ ہوگا اور آپ کا روزہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ روزہ رکھ کر کے روزے دار بن کر کے تم لڑ رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ نافرمانی ہوگی، اسی لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 4 آنے فرمایا ولا یجہل، روزہ رکھ کر کے نادانی اور بیوقوفی کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بیوقوفی کام کیا؟ اللہ اکبر، مذاق کرنا کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر ہنسنا، کسی کا استہزاء کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو آپ فرمایا ولا یجہل، روزہ رکھ کر کے خبردار نادانی اور جہالت بھی نہیں کرنا، یہ بھی تمہارے روزے کو متاثر کر دینے والی، اجر و ثواب کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے ان 4 چیزوں کا بھی روزے کی حالت میں خیال کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، روزے کی حالت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرؤٌ صَائِمٌ۔ اگر روزے کی حالت میں تم روزے سے ہو، کوئی دوسرا روزے دار تم سے لڑنے لگے یا تم سے کو گالی دے، تم کو برا بھلا کہنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دی۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں قرآن پاک نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے آپ دے، لیکن برابر ہی ہے نا، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ برائی، لیکن برابر، جتنا آپ کے ساتھ کس نے کیا اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، لیکن روزے کی حالت میں بدلہ لینا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تم روزے سے ہو، کوئی دوسرا روزے دار تم سے لڑتا ہے، تم سے جھگڑتا ہے، قتال کرتا ہے یا تم کو گالی دیتا ہے، تو جواب نہ دو، یہ بھی نہ کہو کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو میں تمہیں سبق سکھلا دیتا، یہ بھی نہ کہو اچھا ٹھیک ہے رمضان کے بعد نپٹ لیں گے، نہیں، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرؤٌ صَائِمٌ، تم کہو میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، بس یہ کہہ کر کے تم ہٹ جاؤ، تمہیں انتقام لینے بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے نہیں ہے۔ اتنا زیادہ روزے کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چند باتیں جو میں نے کہی ہے انہیں تمام ساتھیوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کے متعلق یہ چند باتیں ہیں اور نبی علیہ السلام کی خاص تعلیمات اور ہدایات جو میں نے کہی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔